ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا ہے، ہمالیہ سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ جناب محمد خالد مخدومی فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور ممبئی یونٹ کی رپورٹ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مکرم صدر مجلس، مہمانان، طلباء اور محترم اساتذہ کرام، سب سے پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ میں فلاحی نہیں ہوں۔ میرا نام خالد مخدومی ہے اور میں نے 2.5 سال تعلیم حاصل کیا جامعۃ الفلاح میں، 69، 70 اور 71 میں۔ بامبے یونٹ کا 97 سے 2012 تک صدر رہا، بروقت سیکریٹری کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ بامبے یونٹ کی رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ ماہ جون 2014 تا ستمبر 2015، انتخاب نو۔ 2 جون 2014 کو رکن مرکزی شورا انجمن طلبہ قدیم ڈاکٹر یونس فلاحی صاحب کی نگرانی میں ممبئی یونٹ کا انتخاب نو عمل میں آیا۔ اتفاق رائے سے مولانا عبدالبر اثری فلاحی صاحب صدر یونٹ منتخب کیے گئے اور درج ذیل افراد شورا کے ممبر منتخب کیے گئے۔ جناب ادہم فلاحی صاحب، جناب محمد خالد، جناب دانش ریاض، جناب خلیل الرحمان، جناب شمس الدین صاحب۔ بعد میں شورا کے مشورے سے صدر یونٹ نے جناب محمد خالد صاحب کو سیکریٹری اور جناب علی حسن صاحب کو خازن نامزد کیا۔ عید ملن، وابستگان انجمن طلبہ قدیم کو باہم متعارف کرانے اور ان کا باہمی رابطہ مضبوط بنانے کے لیے 3 اگست 2014 کو عید ملن پروگرام رکھا گیا، جس میں تقریباً 35 وابستگان نے شرکت کی۔ ممبئی میں کاموں کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لیے مشورے بھی ہوئے، نیز حیات نو کی خریداری کی مہم بھی چلائی گئی۔ حیات نو میں مزید خریدار بنائے گئے اور ریسیو کرنے کا سسٹم جناب راشد حامدی صاحب کے تھرو منظم کیا گیا۔ اسی سلسلے میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بھی کام ہوئے۔ ممبئی یونیورسٹی مہاراشٹرا گورنمنٹ سے جامعہ کی اسناد منظور کرانے کی کوشش چل رہی ہے۔ رابطہ آفس ممبئی کی تجدید کاری کا کام بھی چل رہا ہے، کچھ مخیر حضرات ملے ہیں، کچھ فنڈ ابھی آنے باقی ہیں، انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا۔ جامعہ کے ذمہ داران سفرا وفود کو تعاون، جب وفود گئے ہیں، انڈیویجول گئے ہیں یا وفد کی شکل میں گئے ہیں، ان کو بامبے یونٹ نے پورا تعاون دیا ہے۔ علاقائی میٹنگیں و شورا کی میٹنگیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں۔ بیت المال ایکٹیو رہا ہے اور الحمدللہ بعض بیمار الحمدللہ آج بیلنس جو ہے بامبے یونٹ کے پاس 25,075 روپیز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تجاویز ہیں جو مرکزی انجمن کے تعلق سے بھی ہیں اور جامعۃ الفلاح کے تعلق سے بھی ہیں۔ مرکزی انجمن اور جامعۃ الفلاح دونوں کا رابطے کا شعبہ میں بامبے یونٹ سمجھتی ہے کہ کافی کمزور ہے۔ صرف فلاحین قدیم پر زور نہ دیا جائے بلکہ یہ حلقہ وسیع رہنے دیا جائے، طلبہ قدیم ہی رہنے دیا جائے، سب تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تاکہ طلبہ قدیم کے ٹیلنٹ اور ان کے فنانس سے جامعۃ الفلاح کو خاطر خواہ فائدہ ہو سکے۔ ہم فنڈ کی شکایت کرتے رہتے ہیں، ہماری پہنچ اس لحاظ سے بہت ہی کم ہے، تو طلبہ قدیم تک پہنچا جائے، اس بیچ میں باؤنڈری کھڑی نہ کی جائیں۔ دوسری تجویز 8ویں درجہ 8م ثانوی کو چیک پوائنٹ بنا دیا جائے۔ ہر شخص جو ہے عالم بننے کے لیے یا ڈاکٹر بننے کے لیے یا انجینئر بننے کے لیے نہیں ہے، چند الگ الگ ٹیلنٹ ہیں، اس لحاظ سے ان کے ٹیلنٹ کو سمجھ کر کے اساتذہ سے مل کر کے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ جن بچوں میں واقعی
عالم دین بننے کے مادے ہیں ان کو آگے کیا جائے، ادروائز ان کو مشورہ دیا جائے کہ وہ جدید تعلیم کی طرف جائیں۔ کچھ لوگوں کے جو سچ مچ ٹیلنٹ والے عالم بنیں گے تو صحیح اسلام کے اور مادر علمی کے نمائندے ہوں گے۔ اس کے علاوہ فنڈ کی فراہمی کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ جو ہے پرابلم رہتا ہے۔ بامبے یونٹ نے ایک کوشش 2013-2014 میں کیا گورنمنٹ کی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں 519 فارم بھرے گئے تھے اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کے، اور الحمدللہ 505 فارم جو ہے ایکسیپٹ ہوئے۔ اور مجھے جو SMS ملا تھا یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے ناظم طاہر مدنی صاحب کا، کہ الحمدللہ 25 لاکھ فلاح کو آئے۔ اب کتنے طلباء کے کھاتے میں آئے، کتنے فلاح کے کھاتے میں آئے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن خطیر رقم ملی۔ یاد رکھیے انڈر کرنٹ میں حکومت جماعت سے ایک ہلکا سا یا عناد سا رکھتی ہے، اس کے فائلوں پر لال نشان ہیں، اس کے باوجود فارم بھرے گئے تو 25 لاکھ روپے آئے۔ ایک سال یہ کوشش کی گئی تھی، اب مزید فارم بھرے گئے کہ نہیں بھرے گئے، اور بھرے گئے تو ان کا حشر کیا ہوا یہ معلوم نہیں۔ اس جانب سنسیئر مخلص کوشش ہونی چاہیے۔ اساتذہ کو وقتاً فوقتاً توسیعی لیکچر، ایکسپرٹ کے ذریعے توسیعی لیکچر ہونا چاہیے تاکہ اپڈیٹ ان کا نالج ہو سکے، اور وہ وقت کے ساتھ جو ہے طلبہ کو ہم آہنگ کر سکیں، ان کا نالج ہم آہنگ ہو۔ یہ کچھ مختصر رپورٹ رہی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری رپورٹ جامعۃ الفلاح یونٹ کی پیش کی جائے گی۔ اس کے لیے میں برادر محمد اکمل صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ فلاح یونٹ نے 2013 میں حدیث اور علوم حدیث کے موضوع پر لیکچر سیریز کا انعقاد کیا، جس میں جامعۃ الفلاح کے علاوہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اور جامعہ سلفیہ بنارس کے اساتذہ نے حدیث اور علوم حدیث سے متعلق 11 ذیلی عناوین پر لیکچرز دیے۔ ان لیکچروں کی روشنی میں طلباء کے درمیان ایک مسابقہ کا انعقاد بھی کرایا گیا۔ ان لیکچروں کا مجموعہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ 2014 میں مرکز کے تعاون سے سیرت اور علوم سیرت کے موضوع پر لیکچر سیریز کا انعقاد کیا گیا، یہ بھی کتابی شکل میں موجود ہے۔ یہ کل 524 صفحات پر مشتمل ہے۔ نیز اس سال 2015 میں 2 درسی کتابیں السمیر المہذب اور النحو الواضح کی تلخیص فلاحی برادران کے تعاون سے طبع کرا کر طلباء و طالبات کو فراہم کرایا گیا۔ چند منصوبے اور تجاویز ہیں۔ نمبر 1، نئے نصاب کے مطابق نادر کتابوں کی فراہمی۔ نمبر 2، 2015 کے تعلیمی سیشن کی دوسری ششماہی میں فقہ اور علوم فقہ پر لیکچر سیریز کا انعقاد اور اس کی روشنی میں طلباء کے درمیان مسابقہ اور مجموعہ کی طباعت۔ تجاویز: طلباء کے درمیان علمی و تحقیقی رجحان پیدا کرنے کے لیے انجمن درج ذیل امور کی جانب توجہ دے۔ نمبر 1، عالمیت کے طلباء کے لیے ہر سال اردو میں کسی تحریکی عنوان پر جائزۃ الشیخ نور محمد الفلاحی کے تحت مسابقہ کا انعقاد کرائے۔ نمبر 2، فضیلت کے طلباء کے لیے عربی زبان میں جائزۃ الشیخ جلیل احسن الندوی کے تحت مسابقہ کرایا جائے۔ چند عناوین یہ ہو سکتے ہیں: واجب الشباب المسلم نحو الاسلام، اثر التربیت الاسلامیہ علی المجتمع، لماذا ندرس الدین، عزائمنا بعد التخرج فی جامعۃ الفلاح، مقاومۃ الغزو الفکری الغربی، مقاومۃ الغزو الفکری والحضاری الہندوسی۔ جامعہ میں صندوق المنح الدراسیہ کا قیام۔ معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے انجمن سالانہ کم از کم 1 لاکھ کا بجٹ مختص کرے، جسے فلاح یونٹ کے تعاون سے خرچ کیا جائے۔ طلبہ میں عمومی تحقیقی رجحان پیدا کرنے کے لیے ایک
مشرف علمی کو اکرامیہ کے ساتھ رکھا جائے جو علمی و تحقیقی کاموں میں ان کی رہنمائی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں محترم ضمیر الحسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انجمن کی رپورٹ پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، مہمانان گرامی قدر، فلاحی برادران اور عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بارگاہ رب العزت میں ہدیہ شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہمیں ایک بار پھر مادر علمی میں جمع ہونے کا یہ حسین موقع عنایت فرمایا۔ ناظم اجلاس کی حیثیت سے میں آنے والے اپنے تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ انہیں جامعہ سے جو محبت ہے، اپنی مادر علمی سے جو محبت ہے، اس محبت میں مزید اضافہ فرما اور اس کو تا دیر قائم اور باقی رکھ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ مجھے اس وقت انجمن کی گزشتہ 1.5 یا تقریباً 2 سال کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ رپورٹ کا اختصار یا اجمال اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ 14 اور 15 دسمبر 2013 کو انجمن کی نومنتخب مجلس نمائندگان کا پہلا اجلاس اسی مادر علمی میں ہوا تھا، جس میں انجمن کی کارکردگی کے جائزے کے ساتھ ساتھ ذمہ داران انجمن کا انتخاب عمل میں آیا تھا، اور نئی میقات کے لیے 2014، 15 اور 16 کے لیے صدر انجمن کی حیثیت سے محترم رضوان احمد رفیقی فلاحی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ اس سے پہلے برادرم انجمن کے سیکریٹری تھے، اور پھر اس جاری میقات میں یا رواں میقات میں صدر انجمن کی حیثیت سے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ میقات کے لیے یہ انتخابات کی اجلاس کے بعد منتخب مجلس شورا کا پلاننگ اجلاس 1 اور 2 مارچ 2014 کو دہلی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں شورا نے میقات کے لیے درج ذیل ترجیحات طے کی جو انجمن کے مقاصد کے موافق اور مطابق ہیں۔ نمبر 1، جملہ فارغین جامعہ کو انجمن کے تحت منظم کرنا اور اس ضمن میں حائل رکاوٹوں کے ازالے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، جامعہ کے عمومی ماحول کو علمی اور فکری ارتقاء کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کرنا۔ نمبر 3، جامعہ کی تعمیر و ترقی اور اس کے اہم منصوبوں کی تکمیل میں ہر ممکن تعاون کرنا۔ الحمدللہ انہی ترجیحات کو سامنے رکھ کر انجمن نے اپنی سرگرمیاں انجام دینے کی حتی الوسع اور حتی المقدور کوشش کی، جس کی مختصر تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ ممبر سازی و انجمن کے باقاعدہ نظم کا قیام۔ اس میقات میں اس محاذ پر توجہ دی گئی، مختلف مقامات پر سکونت پذیر فلاحی برادران سے بذریعہ ای میل، فون اور مراسلت ربط کیا گیا، اور حسب موقع اور ضرورت اسفار بھی کیے گئے۔ ممبر سازی کے عمل کو مزید مفید اور ثمرآور بنانے کی غرض سے علاقہ وائز کوآرڈینیٹرز کا تعین بھی کیا گیا، اور اس سلسلے میں ان کا حتی المقدور تعاون کرنے کی کوشش کی گئی۔ لکھنؤ اور اس کے اطراف کے لیے برادر اظہر الدین، مغربی اتر پردیش کے لیے برادر ثاقب حسین، حیدرآباد میں شیخ قدیم الدین، شمالی بہار میں سلمان اختر، آسام سیف الاسلام فلاحی، کشمیر میں مجاہد شبیر فلاحی، اسی طرح سے مہاراشٹر میں ڈاکٹر یونس فلاحی، اور متحدہ عرب امارات میں محترم موسیٰ کلیم فلاحی صاحب، اور راجستھان میں قاسم رسول فلاحی صاحب۔ ان برادران کو تعاون کے ذریعے یا باہمی تعاون کے ذریعے سے فلاحی برادران کو متحد کرنے اور ان کو انجمن سے جوڑنے کی حتی الوسع کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد
यूनिटें जो जहाँ जहाँ हमारा बाकायदा नज़्म पहले से कायम था या जहाँ कायम होने की पोजीशन में था, वहाँ कोशिश की गई और नए इंतखाबात कराए गए। नए इंतखाबात के नतीजे में वहाँ सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी, अरकान शूरा वगैरह के इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में ज़िम्मेदारान अंजुमन ने बरह रास्त पहुँच करके इनको कराया या अपने नुमाइंदों को भेज करके। जामतुल फलाह का इंतखाब हुआ, मौलाना अनीस अहमद फलाही साहब यहाँ के सदर मुंतखब हुए। इसी तरह से बिलियागंज यूनिट के सदर की हैसियत से शेर अफकन फलाही को सदर, फरहान अफजल को सेक्रेटरी और ब्रादर तारिक मुश्ताक को खादिन मुतय्यन किया गया। इसी तरह से अलीगढ़ यूनिट का इंतखाब अमल में आया। मोहतरम ज़ियाउद्दीन मलिक साहब सदर यूनिट की हैसियत से, खलीकुज़्ज़मा सेक्रेटरी की हैसियत से और ब्रादर रफ़ीउद्दीन खादिन की हैसियत से मुंतखब हुए। दिल्ली में शमशीर हुसैन फलाही सदर की हैसियत से और ब्रादर रिजवान खान सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हुए। लखनऊ यूनिट का इंतखाब हुआ जिसमें ब्रादर नजमुल साकिब यूनिट के सदर की हैसियत से और इरशाद फलाही सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हुए। जामिया इस्लामिया शांतापुरम में मोहतरम ज़ियाउर्रहमान फलाही साहब को यूनिट का सदर मुंतखब किया गया। मुंबई यूनिट में जैसा कि आपने अभी सुना कि मौलाना अब्दुल बर नसरी फलाही साहब को सदर और ब्रादर खालिद मखदूमी साहब को सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इसी तरह से कोयत यूनिट में ब्रादर मंजूर आलम फलाही साहब को सदर, ब्रादर मोहम्मद समोइल साहब को सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया। इसी तरह से कतर यूनिट में मोहतरम मोहम्मद अकरम साहब को सदर की हैसियत से, फैयाद अहमद साहब को सेक्रेटरी की हैसियत से और अफजल हसन को खादिन की हैसियत से मुंतखब किया गया। सऊदी अरब में रियाज यूनिट के ज़िम्मेदारान की हैसियत से ब्रादर इनामुल्लाह फलाही को सदर, उज़ैर मलिक फलाही साहब सेक्रेटरी और नसीम अहमद फलाही साहब को खादिन की हैसियत से मुंतखब किया गया। सुबह बिहार में अररिया इलाके के खासे लोग जामतुल फलाह से फैज़याब हुए हैं माजी में और इस वक्त भी खासी तादाद जामिया से मुताल्लिक़। ब्रादर सलमान अख्तर की कोशिशों से तकरीबन तमाम फलाही अंजुमन से जुड़े हैं और इस इजलास में भी वो शिरकत के ख्वाहिशमंद और मुतमन्नी थे, लेकिन कल मेरी जो उनसे टेलीफोन पर बात हुई है तो वहाँ कुछ इलेक्शन के माहौल की वजह से और बाज़ साथी अपने कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम रखते हुए भी इस इजलास में शरीक नहीं हो सके हैं। इसी तरह से आसाम में भी फलाही हजरात की एक मुतदबा तकरीबन 1 दर्जन के करीब फलाही हैं। ब्रादर सैफुल इस्लाम के ताउन से वहाँ के कोऑर्डिनेटर बना करके उन तमाम फलाहियों को जामिया और तामीर जामिया से जोड़ने की कोशिश की गई। 1 दर्जन होने के बावजूद चूँकि वो दूर दराज इलाक़ों में या दूर दूर रहते हैं, इसलिए जायज़े में ये बात आई, मोहतरम सदर अंजुमन ने वहाँ का दौरा भी किया कि वहाँ कोई नज़्म कायम नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उनको दूर रह कर के मकासद जामिया, मकासद अंजुमन और जामिया की तामीर और तरक्की से दिलचस्पी बाकी रखने के लिए उनसे राब्ते की कोशिश की जाती है। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर फलाही बिरादरान मौजूद हैं, उनसे राब्ते करने की मुमकिन कोशिश की जाती है ताकि उन्हें मकासद अंजुमन से हम आहंग करके उनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा किया जा सके और इस एतराफ़ के साथ कि राब्ते की हमारी तरफ से कमी है। दोहा कतर में अंजुमन की मजबूत यूनिट कायम है जिसमें दोहा और उसके अतराफ़ के फलाही बिरादरान शामिल हैं। अभी आपने कतर यूनिट की रिपोर्ट में समाअत फरमाया, ये यूनिट हमेशा से मादरे इल्मी की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करती रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रही है। वक्तन फ़वक्तन ये फलाहियों की नशिस्त और गेट टुगेदर का एहतमाम करती है। गुज़िश्ता साल सदर अंजुमन के दौरे के मौके पर भी यहाँ फलाहियों से इज्तिमाई मुलाकात का एहतमाम हुआ था। इसके अलावा वफ़द जामिया जब भी वहाँ रमज़ान मुबारक के मौके पर वहाँ जाता है तो वहाँ उनकी नशिस्त होती है। जामिया की मालियात की फ़राहमी के सिलसिले में वो मनसूबाबंदी करते हैं, कोशिश करते हैं और एक काबिल लिहाज बजट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से कोयत यूनिट में भी काफ़ी हौसला और संजीदगी महसूस होती है। यहाँ हर 2 माह पर फलाहियों की बाकायदा नशस्त होती है।
ذمہ داران جامعہ اور انجمن کے دوروں کے موقع پر خصوصی اور ہنگامی نشستوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ ناظم جامعہ یا جامعہ سے کوئی بھی استاد وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے تعاون سے وہاں کویت میں کافی ان کو مدد ملتی ہے۔ اس میقات کی ایک خاص کا ٹارگیٹ اور ہدف فارغین جامعہ کے درمیان افکار و خیالات کے تبادلے اور ایک دوسرے کی سرگرمیوں سے متعارف ہونے کے ایک اچھا ذریعہ حیات نو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس میقات میں حیات نو پر خصوصی توجہ دی گئی۔ گزشتہ میقات کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے برادر ابوالعلا سید سبحانی کو حیات نو کا مدیر باقی رکھا گیا۔ اللہ کے فضل سے اب تک یہ انجمن کے سماعی ترجمان کے طور پر پابندی سے شائع ہو رہا تھا اور مختلف ذرائع سے رفقا تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ حسب سہولت حیات نو کی کاپیاں ذمہ داران جامعہ اور انجمن کے ذریعے ملک اور بیرون ملک بھی ارسال کرنے کی صحیح کی جاتی تھی۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ حیات نو کے معیار میں بھی تبدیلی آئی ہے، اس کا معیار پہلے سے بہتر ہوا ہے اور فلاحی برادران کی بڑی تعداد اس کے ذریعے انجمن سے وابستہ ہو رہی ہے۔ ہر شمارے میں ایک معتبہ فلاحیوں کی علمی و فکری ادبی تحریریں اور کاوشیں شائع ہوتی ہیں۔ اس پر ہم مدیر حیات نو کے شکر گزار ہیں۔ خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اس کی ترسیل کا باقاعدہ نظم رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے دشواری ہو رہی تھی یا ہم نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے بعض اپنے بہت سارے ساتھیوں کے علم میں لانے کے لیے بھی کہ اب ہمارے اس جریدے کا باقاعدہ رجسٹریشن عمل میں آ چکا ہے اور ماہ نومبر سے باقاعدہ یہ ماہنامے کے طور پر شائع ہونے لگا ہے۔ پہلا ایشو اس کا آ گیا ہے جس کا پچھلے اجلاس میں اجرا بھی ہو چکا ہے۔ حیات نو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی اپنی موجودگی رکھتا ہے۔ حیات نو کا فیس بک پیج شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ انجمن کی ویب سائٹ پر حیات نو کے لیے ایک گوشہ خاص کر دیا گیا ہے جہاں اب حیات نو کی PDF اور یونیکوڈ دونوں ہی شکل میں دستیاب ہے اور پوری ساری کاپیاں اس کی وہاں ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ جمعیت طلباء کے تعاون کے ضمن میں انجمن کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ وہ اپنے طلباء بھائیوں یا چھوٹے بھائیوں کا ہمیشہ سے تعمیری کاموں میں تعاون کرتی آئی ہے۔ وہ تعاون کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جامعہ کے اندر طلبہ جامعہ کے درمیان علمی ماحول کی افزائش انجمن کی ترجیح اول رہی ہے اور آج بھی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ جمعیت کی وسائل کی قلت کے سبب اپنے متعینہ خاکوں میں رنگ بھرنے سے قاصر نہ رہ جائے، لہذا جمعیت کے ترجمان الفلاح کی طباعت رین روم میں انورٹر کی فراہمی کے سلسلے میں یا جمعیت کی طرف سے جس ضرورت کا بھی اظہار ہوتا ہے یا جس کے لیے بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ انہیں واپس نہ کیا جائے اور سالانہ 50,000 روپے سے انجمن باقاعدہ جمعیت کا تعاون کرتی ہے۔ اساتذہ جامعہ کے ساتھ تعاون کے ضمن میں انجمن کا احساس تھا اور آج بھی ہے کہ جامعہ کا پے اسکیل محترم اساتذہ کرام کی ضروریات کا متحمل نہیں ہے۔ اس احساس کے پیش نظر جامعہ کی شورا کے اجلاس میں اس پر غور و نظر ثانی کی بات ہوئی۔ گزشتہ میقات میں اکرامیہ کے ذریعے اس کی کسی حد تک تلافی کی کوشش ہوئی تھی مگر بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہمیں اکرامیہ کا یہ سلسلہ روکنا پڑا۔ البتہ شورا کے فیصلے کے مطابق 2 اساتذہ کا مکمل مشاہرہ انجمن ادا کر رہی ہے۔ ان میں ایک استاد تو ابھی جامعہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں جبکہ ایک استاد اپنی کچھ مجبوریوں کی بنا پر یا اعلیٰ تعلیمی ارتقاء کے لیے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ دوبارہ گئے ہوئے ہیں۔ مادہ علمی کی تعمیر و ترقی اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں فراخ دلانہ تعاون اپنے قیام کے اول روز سے انجمن کا مقصد اولین رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں انجمن کی یونٹیں رمضان المبارک کے موقع پر جامعہ کے نمائندوں کے ساتھ خصوصی تعاون کرتی ہیں۔ اس میں ریاض، کویت اور قطر یونٹیں قابل رشک ہیں۔ اس کے علاوہ ملک اور بیرون ملک کی دیگر یونٹیں بھی اپنا مثبت کردار ادا کرتی ہیں اور انتہائی مسرت کی بات ہے کہ قطر یونیورسٹی اور کویت یونیورسٹی سے جامعہ کے الحاق کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ یہ کوششیں بارآور ہوں اور ان یونیورسٹیوں سے بھی جامعہ کی صنعت کا یا جامعہ کا الحاق
باقاعدہ الحاق ہو جائے۔ انجمن کی جانب سے اب تک مادر علمی کا جو تعاون ہوا ہے اس کی جھلک کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، اس میقات میں تدبر قرآن اور تفہیم القرآن کے 200 سیٹ جامعہ کی مرکزی لائبریری کو فراہم کیے گئے۔ تقریباً 1 لاکھ روپے کی کتابیں سلام سینٹر کے تعاون سے مادر علمی کو دی گئیں۔ ریاض یونٹ کی کوشش سے اہم مراجع پر مشتمل ایک بڑی لائبریری جامعہ کو ہبہ کرائی گئی۔ کلیت البنات میں ایک کامن ہال جس میں تقریباً 150 کرسیوں کی گنجائش ہوگی کی تعمیر کرائی گئی۔ اسی طرح کلیت البنات کی بالائی منزل میں کلاسز کی تعمیر کرائی گئی اور مسجد میں شیشے اور دروازوں کا نظم کیا گیا۔ مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہال کی تعمیر اسی میقات میں کرائی گئی۔ جامعہ میں انجمن کی جانب سے سیرت اور علوم سیرت کے موضوع پر لیکچر سیریز رکھی گئی تھی جس میں عالمیت اور فضیلت کے طلباء نے شرکت کی۔ ان لیکچرز کا مقصد یہ تھا کہ طلباء کو سیرت کے مآخذ و مصادر سے باخبر کیا جائے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اسوہ نبوی عملی میدان میں نمونہ بنایا جائے۔ دہلی یونٹ کی جانب سے مادر علمی میں مسابقہ کوئز کا انعقاد کیا گیا۔ ریاض یونٹ کی جانب سے جامعہ کے انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے کے سلسلے میں ایک منظم خاکہ تیار کیا گیا۔ اس کو لے کر ذمہ داران جامعہ کے ساتھ نشست بھی ہوئی، اس پر کچھ کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ انجمن کے تعاون سے ادارہ علمیہ کی 2 کتابوں کی اشاعت بھی عمل میں آئی۔ الفرا اور القلم کی اشاعت میں بھی تعاون کیا گیا اور جمعیت کا جو تعاون ہے اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ اسی طرح سے جامعۃ الفلاح کے متفوق طلباء و طالبات کی تشجیع و حوصلہ افزائی کے لیے ہر سال انجمن محسن جامعہ حکیم محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے حکیم ایوب میموریل ایوارڈ منعقد کرتی ہے۔ ہمارا احساس ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے طلباء کے اندر مسابقت کا ماحول پیدا ہوا ہے اور متفوقین کی تعداد میں بھی قابل قدر اضافہ ہوا ہے جو ان کے بہتر تعلیمی کیریئر کی دلیل ہے۔ انجمن کی جانب سے ایسے طلباء و طالبات کی عزت افزائی کی خاطر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں انہیں ملک کی معزز شخصیات کے ذریعے توصیفی اسناد، میڈلز، کتابیں اور نقد انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ گزشتہ تقسیم ایوارڈ تقریب کا انعقاد مادر علمی میں 14 دسمبر کو ہوا تھا۔ طلباء و طالبات کے لیے تقسیم انعامات کی تقریب الگ الگ ہوئی۔ کلیت البنات میں ایک مختصر پروگرام کے بعد انعامات تقسیم ہوئے اور طلباء کے پروگرام میں اسکالرشپ انجمن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ فلاحی برادران جو مالی دشواریوں کی وجہ سے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رکھ پاتے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ جنرل جامعہ کے پس منظر میں نہیں بلکہ بیرون جامعہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس سال ہم نے طے کیا تھا کہ جامعہ کے کچھ ممتاز طلباء کو اپنے خرچ پر تعلیم دلائیں گے۔ اس سلسلے میں متعدد سے گفتگو بھی کی گئی مگر خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا۔ یہ کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی اور ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ یہاں سے فارغ ہوتے یا آخری کلاس کے طلباء کو ہم کچھ منتخب طلباء کو جو آگے اپنے اس تعلیمی کیریئر کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں ان کا تعاون کر کے ان کو ملک کی معروف یونیورسٹیز اور یا جس فیلڈ میں بھی وہ جانا چاہتے ہیں ان کی مناسب رہنمائی بھی کی جائے اور ان کی مالی دشواریوں کو بھی حل کرنے کی ممکن کوشش کی جائے۔ انجمن کی ویب سائٹ بھی تیار ہو گئی ہے، اس کو بھی ایکٹیو کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے مستقل طور پر ہم نے برادر محترم ملک محمد ارشد صاحب سے درخواست کی تھی۔ آپ علی گڑھ میں منٹو سرکل میں بحث استاد اپنی تدریسی انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے برادرم سے گزارش کی تھی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے انجمن کی ویب سائٹ تیار کی اور وہ اب جاری ہے، ایکٹیو ہے۔ فلاحی برادران کے ہنگامی ضروریات کی تکمیل کے لیے انجمن کی شورا نے صندوق البر کے نام سے ایک مد قائم کی ہے جس کے تحت مستحق ساتھیوں کی مدد کی جاتی ہے اور
مختلف ضروریات اور مختلف فلاحی ضرورت مندوں کی مختلف مواقع پر اس کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح سے کی جاتی رہے گی۔ اجلاس عام کے سلسلے میں آج جس اجلاس عام میں ہم شریک ہیں، یہ اجلاس عام دستور انجمن کا حصہ ہے اور انجمن کی سرگرمیوں اور اس کے وسائل میں اس کا اپنا اہم مقام ہے۔ اس کی تفصیلات اجلاس کے بعد ہی انشاءاللہ حیات نو کے کسی شمارے میں شائع کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مقاصد جامعہ کو روبہ عمل لانے، فارغین جامعہ اور طلبہ جامعہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کرنے کی ہمت، صلاحیت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ آن لائن حیات نو جو طلبہ قدیم کا ترجمان ہے، اور ایک دوسری کتاب جامعۃ الفلاح کے ایک عظیم محسن کی شخصیت اور ان کی خدمات پر لکھی گئی ہے، حکیم محمد ایوب وہ مرد خدا آگاہ مجھے یاد ہے اب بھی۔ اس کا اجرا عمل میں آئے گا۔ اس کارروائی کے لیے میں ابوالعلا سبحانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کے اجرے کی کارروائی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، اس وقت دو چیزوں کے اجرا کی تقریب کا یہ پروگرام ہے۔ سب سے پہلے حکیم محمد ایوب صاحب مرحوم پر تیار کردہ کتاب حکیم محمد ایوب وہ مرد خدا آگاہ مجھے یاد ہے اب بھی کا اجرا عمل میں آئے گا۔ محترم حاضرین، حکیم محمد ایوب صاحب مرحوم قصبہ بلریا گنج کی ایک مایہ ناز ہستی تھے۔ ان کی زندگی کو اگر ایک جامع عنوان دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ جہاں رہے اور جس میدان میں بھی قدم رکھا، ان کا یہ کردار بہت ہی نمایاں رہا۔ حکیم صاحب مرحوم کی کتاب زندگی کے 3 ابواب بہت ہی نمایاں رہے، مطب، جماعت اور جامعہ، اور تینوں ہی جگہ ان کا خدمت خلق والا یہ کردار غالب رہا۔ وہ ایک طبیب ماہر بلکہ طبیب مجتہد تھے۔ مرض کی گہرائیوں میں اتر کر اس کا علاج تلاش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ان کا تجویز کردہ نسخہ بالکل ہی الگ انداز کا ہوتا تھا، جس کی متعدد مثالیں معالجاتی مشاہدات میں موجود ہیں۔ حکیم صاحب مرحوم کا مطلب کیا تھا؟ خدمت خلق کا ایک مرکز، وہاں اس کا بھی علاج ہوتا تھا جو بہت ہی صاحب ثروت ہو، اور اس کا بھی علاج ہوتا تھا جو بالکل ہی نادار ہو۔ علاج میں مریض کی مالی حیثیت کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، بلکہ ضرورت محسوس ہوتی تو علاج کے ساتھ ساتھ مریض کی مالی امداد بھی کی جاتی تھی۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ اور ان کی تحریک سے گہرا لگاؤ تھا۔ تحریک اسلامی سے شعوری وابستگی رکھتے تھے اور اس کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ تحریک اسلامی کے عظیم مشن کے لیے زمینی سطح پر جس قسم کے کارکنان کی ضرورت تھی، حکیم محمد ایوب صاحب مرحوم اس کی شاندار مثال تھے۔ تحریک سے وابستگی کے تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے، نظم جماعت کا حد درجہ احترام کرتے اور اختلاف رائے کے باوجود سماعت کے سلسلے میں کسی طرح کی شکایت کا موقع نہ دیتے۔ مقامی جماعت کے ایک طویل عرصے تک امیر رہے، نیز حلقے کی مجلس شورا اور مرکزی مجلس نمائندگان کے رکن بھی رہے۔ جامعۃ الفلاح کے قیام اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھی آپ کا نمایاں کردار رہا۔ یقیناً جامعہ ایک اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے، تاہم اگر کسی ایک فرد کا نام اس کے مؤسس کے طور پر لیا جا سکتا ہے تو وہ حکیم محمد ایوب صاحب مرحومی کی شخصیت ہو سکتی ہے۔ وہ جامعہ کو تحریک اسلامی ہند کے ایک قیمتی اثاثے کے طور پر دیکھتے تھے، چنانچہ جامعہ کے طلبہ و اساتذہ اور منتظمین کا ہر ممکن تعاون کرتے۔ ان کا خواب تھا کہ جامعہ سے فارغ ہونے والے طلبہ اپنے آپ کو مکمل طور سے اس مشن پر لگا دیں جس کے لیے تحریک اسلامی ہند کا وجود عمل میں آیا ہے۔ حکیم محمد ایوب صاحب مرحوم کی زندگی کا صرف ایک ہی مشن تھا، انسانوں کی خدمت اور انہیں ان کے رب سے وابستہ کرنا۔ جب تک صحت نے ساتھ دیا اس مشن کی خاطر دوڑ بھاگ کرتے رہے۔ چلنے پھرنے سے معذور ہو جانے کے بعد بھی تازم زیست اپنے مشن سے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے رہے۔ حکیم محمد ایوب صاحب مرحوم کی حیات و خدمات پر اس کتاب کی تیاری برادر محترم جناب نعیم احمد غازی فلاحی کی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل ہے۔ موصوف حکیم صاحب سے گہری عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے مشن سے گہرا لگاؤ۔ یقیناً اگر وہ اس کتاب کی تیاری کے لیے تحریک نہ دلاتے تو شاید یہ کام اس قدر آسان نہ ہوتا۔ اس کتاب کے لیے حکیم جی کے اہل خانہ، حکیم جی کے احباب، اساتذہ جامعہ، ذمہ داران جامعہ اور ذمہ داران جماعت کے علاوہ فارغین جامعہ کی تحریریں شامل ہیں۔ اس کتاب کا اجرا حکیم محمد ایوب صاحب مرحوم کے ایک دیرینہ رفیق جناب منشی محمد انور صاحب فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حکیم محمد ایوب مرحوم صاحب کے اوپر تیار کردہ اس کتاب وہ مرد خدا آگاہ مجھے یاد ہے اب بھی کا اجرا فرمائیں۔ پروان تیرے شمع ضیا بار فلاح ہے، ہمالیہ سے بھی اونچا میرا مینار
تقریب کے بعد میں منشی محمد انور صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ حکیم ایوب صاحب مرحوم کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، ابھی آپ اس کتاب کے بارے میں حکیم محمد ایوب مرحوم کی پوری داستان آپ سن رہے تھے. اس پر کوئی مزید چیز کہنا فاضل وقت آپ کا لینا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جس انداز سے ہمارے بھائی نے بات رکھی ہے حکیم ایوب صاحب مرحوم کے باب میں، وہ اگر صحیح بات کہوں تو بہت کچھ کم ہے. ان کی شخصیت ایک ماہر طبیب اور کامیاب کی طبیب کی حیثیت سے تھی. وہیں دینی خدمات کے لحاظ سے ان کا نمایاں طور پر نام لیا جا سکتا ہے، اور پھر خدمت کے اعتبار سے، لوگوں کی تربیت کے اعتبار سے، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جو ان کا احسان رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمات کے سبب انہیں غریق رحمت کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد حیاتنو آن لائن کا اجرا ہوگا. حیاتنو آن لائن کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ہمارے بہت سے ساتھی، فلاحی ساتھی اور اس کے علاوہ علم دوست ساتھی جو بیرون ملک مقیم تھے، ان تک حیاتنو کی ترسیل ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. حیاتنو کی دستیابی کو آسان بنانے کے لیے اور علمی حلقوں تک حیاتنو کے افادے کو عام کرنے کے لیے انجمن کی مجلس شورا نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ حیاتنو جنوری 1978 جب سے حیاتنو کا اجرا ہوا، اس وقت سے اب تک کی حیاتنو کی مکمل فائلیں جمع کی جائیں گی، ان کو اسکین کرایا جائے گا، ان کی PDF بنا کر ان تمام کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا. الحمدللہ اس کام کا آغاز کیا گیا. برادر عامر جمال فلاحی نے اس کی اسکیننگ کا کام انجام دیا. برادر محترم ملک ارشد فلاحی نے اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا کام انجام دیا. اس وقت الحمدللہ حیاتنو کے تمام شمارے جنوری 1978 سے لے کے اب تک کے وہ تمام شمارے جو شائع ہوئے، وہ تمام شمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں. دور دور بیٹھے ہوئے ہمارے مختلف فلاحی حضرات اور مختلف علم دوست حضرات اس سے بآسانی استفادہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس ماہ سے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حیاتنو اب باقاعدہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ یونیکوڈ کی شکل میں اور PDF کی شکل میں پابندی کے ساتھ انجمن کی ویب سائٹ پر آیا کرے گا. اس وقت حیاتنو کے آن لائن ایڈیشن کا اجرا جناب مولانا ابوالبقا ندوی صاحب فرمائیں گے. اس میں جو پہلا پیج شو کر رہا ہے وہ انجمن طلبہ قدیم کی ویب سائٹ کا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک پیج ہے جس پر مختلف سالوں کے حیاتنو شو کرے گا، اور آخر میں ایک پیج پہ تازہ حیاتنو نومبر 2015 کا حیاتنو نظر آئے گا. اب میں بصد احترام گزارش کروں گا جناب مولانا ابوالبقا ندوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کچھ تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جس پرچے کا آن لائن افتتاح ہوا ہے اس کا نام حیات نو ہے. یہ سن 1978 سے یہ پرچہ نکلنا شروع ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کس ظالم نے اس کا نام حیات نو رکھ دیا تھا، اس لیے کہ یہ بار بار بند بھی ہوتا رہا اور جیتا بھی رہا، اس لیے کہ نام ہی اس کا حیات نو ہے. نئی زندگی اس کو ہمیشہ ملتے رہی. اب مجھے خوشی ہے کہ اس نئی زندگی کا صحرا جو ہے اس وقت ابوالعالیٰ صاحب کے ذمے ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اس پرچے کو اس کا پورا حق ادا کر دیا ہے. اس کے اندر معنویت کے اعتبار سے اور اس کے خوبی کے اعتبار سے اس پرچے میں بڑی خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں اور پڑھنے کا جی چاہتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اسے شوق سے پڑھیں گے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو اور مزید رونق عطا فرمائے. اس کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں گزارش کرتا ہوں بصد احترام جناب مولانا سلامت اللہ اصلاحی صاحب سے کہ وہ آئیں اور فارغین جامعہ کے سامنے اپنے تاثرات اور اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ انجمن طلب قدیم کا تنظیمی سیشن چل رہا تھا. اس سلسلے میں تبصرہ اور تجزیہ تو صدر مجلس کریں گے. باقی آپ لوگ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ ہماری فلاحی انجمن جو ہے اس کی یونٹیں جو ہیں جہاں بھی ہیں وہ اپنے وسائل کے لحاظ سے پوری طرح سرگرم ہیں. جامعہ کی تعمیر کے سلسلے میں وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. جب بھی ان کا پروگرام ہوتا ہے جامعہ کے اندر تو ایک نئی رونق آ جاتی ہے. ہر طرف چمک ہی چمک ہے اور جیسے نئی زندگی جو ہے جامعہ کے اندر دوڑ گئی ہو. ہم چاہیں گے کہ اس طرح پروگرام برابر ہوتے رہیں تاکہ زیر تعلیم طلبہ جو ہیں اس سے ہر طرح سے استفادہ کریں اور اپنے کو بھی اسی طرح سے ڈھالنے اور تیار کرنے کی کوشش کریں. ابھی تو یہ پروگرام پرسوں سے چلتا رہے گا, مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں صدارتی کلمات کے لیے مولانا ابو المکارم فلاحی صاحب سابق صدر انجمن آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک عرصہ دراز کے بعد اس اجلاس عام میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس جامعہ کے سب سے پہلے بیچ سے فارغ ہوا تھا اور آج 48 سال ہو چکے ہیں مجھے فارغ ہوئے. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اجلاس میں آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آپ سب کے درمیان مجھے بہت بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے. ابھی اس اجلاس میں جو رپورٹیں پیش کی گئیں وہ سب میں نے سنی, آپ نے بھی سنی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ تمام رپورٹیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جہاں بھی جامعۃ الفلاح کے فارغین ہیں وہ بڑی حد تک بہت اچھا کام انجام دے رہے ہیں. اور تمام یونٹیں جو ہیں جن کا یہاں تذکرہ آیا ان کی سرگرمیاں الحمدللہ قابل اطمینان ہیں اور قابل تشکر ہیں. ظاہر ہے کہ کمیاں تو ہر کام میں رہتی ہیں, تو کچھ نہ کچھ کمیاں ضرور ہیں, لیکن مجموعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تمام کوششیں جو ہیں وہ بہت اچھے پیمانے پر چل رہی ہیں اور تمام فلاحی حضرات جہاں بھی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور مثال کے طور پر کشمیر کی یونٹ کی طرف سے جو مجاہد شبیر صاحب نے رپورٹ پیش کی وہ کوششیں قابل قدر ہیں, لیکن اس میں مزید کوشش کی ضرورت ہے, اس کو آگے بڑھایا جائے. فیاض احمد صاحب نے جو دوحہ قطر یونٹ کی رپورٹ پیش کی اس سے بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ وہ بہت ہی متحرک لوگ ہیں اور اسی کی تقلید سب کو کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جتنے بھی کام گنا ہے وہ ماشاءاللہ بہت قابل قدر ہیں اور ان کی تعداد بھی ماشاءاللہ زیادہ ہے, 75 تعداد بتائی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد منظور عالم صاحب نے کویت کی رپورٹ پیش کی, تو چونکہ وہاں تعداد بہت کم ہے اس لیے انہوں نے خود بھی کہا کہ کچھ زیادہ کام نہیں ہو سکا, بہت مختصر یونٹ ہے. پھر بھی جو کچھ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے, اس کو اور آگے بڑھائیں. اور سراج احمد صاحب نے نیپال کی رپورٹ پیش کی, تو ان کی رپورٹ ماشاءاللہ قابل قدر ہے, ان کی کوششیں اچھی ہیں. اور انہوں نے ایک مشورہ جو دیا تھا کہ ممبرشپ فارم بھرنے کے سلسلے میں, تو یہ اس کا تعلق دستور سے ہے اور اس پر انشاءاللہ مجلس نمائندگان میں اس میں غور کیا جائے گا, کیونکہ اس میں جو بھی اس سلسلے میں تجویز ہے وہ اس میں پیش کی جائے گی, اس پر غور کیا جائے گا, جو مناسب فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. لکھنؤ یونٹ کی رپورٹ نجم ثاقب صاحب نے پیش کی, وہ بھی ماشاءاللہ قابل قدر ہے. اس میں ہاسٹل کا پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھا کام ہوگا. محمد خالد صاحب نے بمبئی یونٹ کی, محمد خالد مخدومی صاحب نے بمبئی یونٹ کی رپورٹ پیش کی, ان کا کام بھی ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے اور بڑی حد تک اطمینان بخش ہے. ان کی تجویزیں بھی بہت ہی
قابل غور ہیں، اس پر امید ہے کہ انجمن اس پر غور کرے گی۔ انہوں نے جو تجاویز پیش کیے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قابل غور ہیں اور اس پہ غور کرنے کے قابل۔ محمد اکمل فلاحی صاحب نے یہاں کی رپورٹ پیش کی تو آپ کے سامنے سب تفصیل آئی چکی ہے، اب اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہیں ماشاءاللہ مجموعی لحاظ سے اچھی رپورٹ ہیں، تمام رپورٹیں اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان سب کو مزید توفیق سے نوازے۔ اب میں انجمن کے اجلاس کے سلسلے میں جس اجلاس میں شرکت کرنے آپ آئے ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے نوٹ کی تھی کہ ہم اس اجلاس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے لیے مناسب ہوگا کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ اس اجتماع کو کس طرح زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری کچھ تجاویز ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے فلاحی بھائیوں سے زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کریں، ان کا تعارف حاصل کریں، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کریں، ایک دوسرے کو اچھے اور مفید مشورے دیں۔ اگر ہمارے کچھ بھائی کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف میں ہیں تو اسے دور کرنے کے سلسلے میں ہر ممکن تعاون پیش کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے ماجرا علمی جامعۃ الفلاح کے متعلق قریب سے معلومات حاصل کریں، یہاں ہونے والی ترقیوں اور تبدیلیوں کو قریب سے دیکھیں، ان کا جائزہ لیں اور ان کے متعلق اپنے تاثرات سے ذمہ داران جامعہ کو آگاہ کریں۔ نیز مزید بہتری اور ترقی کے سلسلے میں اپنے مفید مشورے پیش کرتے رہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس عظیم اجتماع میں منعقد ہونے والے تمام پروگراموں میں پابندی سے شریک ہوں اور ان سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ یقیناً ان پروگراموں میں ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں آئیں گی جن سے ہم مستقبل میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان باتوں سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ چوتھی چیز یہ کہ اس اجتماع سے ہم ایک نیا جذبہ اور نیا جوش و ولولہ لے کر واپس جائیں اور اس میں جو مفید باتیں اور مفید مشورے ہمارے سامنے آئیں اپنے علاقوں میں واپس جا کر ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو پھیلائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس اجلاس کو کامیاب بنائے پورے طور پر اور اس میں محنت و کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کو اجر عظیم سے نوازے کہ آپ اپنی اتنی مشقتیں برداشت کر کے یہاں آئے اور یہاں پہ اس میں شرکت کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قابل صد احترام مولانا محمد سلامت اللہ اصلاحی صاحب، استاد محترم مولانا اعجاز احمد قاسمی صاحب، محترم مولانا افتخار الحسن ندوی صاحب اور استاد محترم ماسٹر سید عبداللہ صاحب اور مولانا کمال الدین فلاحی صاحب، عزت مآب مولانا ابو الوقا ندوی صاحب اور عالی وقار منشی محمد انور صاحب، ہم اپنی طرف سے اور انجمن طلبہ قدیم کی طرف سے آپ کے عزت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہماری اس نشست کے لیے، اس سیشن کے لیے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے علاوہ فارغین جامعہ اور طلبہ جامعہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اوقات میں سے اجلاس کے لیے وقت نکالا اور اس پروگرام کو پورے سکون کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ پروگرام کو سماعت فرمایا اور ہمارا تعاون کیا۔ اس کے لیے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔